صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها صلوات بھیجیں محمد۔ ارباب مجلس، قرآن مجید کے سورہ والشمس کے ابتدائی فقرے ہیں جنہیں میں نے بطور عنوان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان فقروں میں پروردگار کچھ چیزیں ہیں جن کی قسم کھا رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے نور کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے روشن دن کی۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے اندھیری رات کی۔ دیکھیں، قسم کھانے کا ایک اصول ہوتا ہے۔ انسان دو ہی قسم کی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، یا تو ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے کہ جو اس کی نگاہ میں محترم ہوتی ہیں، یا ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اس کی نگاہ میں محبوب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنی بات اگر ثابت کرنا ہے تو ہم قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ہمارے نزدیک انتہائی محترم کتاب ہے۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ خدا انتہائی محترم ذات کا نام ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، انسان اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو صحیح منوانے کے لیے اپنی اولاد کی قسم کھا لیتا ہے، اپنے ماں باپ کی قسم کھا لیتا ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ یا تو قسم محترم چیزوں کی کھائی جاتی ہے یا محبوب چیزوں کی۔ یہاں پروردگار نے سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، دن کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے۔ تو قسم کھانے کا جو اصول ہے اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج اور چاند اور دن اور رات ایسی کوئی خصوصیت نہیں رکھتے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ اتنے محترم ہیں کہ جن کی قسم کھائی جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی خصوصیت ان میں پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے بہت محبوب ہیں اس لیے اللہ نے ان کی قسم کھا لی۔ اب ایسی منزل پر آنے کے بعد ہمارے علماء ہمارا سہارا بنتے ہیں،
ہمارے کچھ علماء نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے سورج اور چاند کی جو قسم کھائی ہے، یہ مادی سورج اور چاند نہیں ہے جن کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ یہاں سورج سے مراد نبی کی ذات ہے اور چاند سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو اب بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی سورج کی اور اس کے نور کی، تو اب اگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں رسول کی ذات مراد ہے، تو اب اللہ جو قسم کھا رہا ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے حبیب کی اور اس کی اس تبلیغ کی کہ جس کی بدولت پوری دنیا میں نور ایمانی پھیل گیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی چاند کی، اور وہ بھی اس انداز سے کہ قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو اب اگر یہاں پر چاند سے مولا کائنات کو مراد لے لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی اس بندے کا نام ہے جس نے پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین کی تبلیغ کو فوری طور پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے اپنے کاندھے پر لے لیا تھا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اور اب اسی بنیاد پر اگر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے تو دن کی قسم بھی سمجھ میں آ جائے گی اور رات کی قسم بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، اسلام، رسول اسلام اور مولا کائنات کی شخصیتوں سے متعلق بہت سے ایسے واقعات ہیں عظمت کے ظاہر کرنے والے، جن میں سے کچھ کا تعلق دن سے ہے، کچھ کا تعلق رات سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی سب سے پہلی کتاب جس کا نام ہے توریت، یہ رات میں نازل ہوئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدرت نے آواز دی کہ ہم نے قرآن کو بھی شب قدر یعنی رات میں نازل کیا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کی زندگی کی ضمانت بن جانے والی پیغمبر کی ہجرت، وہ بھی رات میں ہے۔ عظمت رسول کو چار چاند لگانے والی میرے نبی کی معراج، وہ بھی رات میں ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ توریت رات میں، قرآن رات میں، ہجرت رات میں، معراج رات میں، اور اب اس کے برخلاف دبدبہ اسلامی کو ظاہر کرنے والی جنگ بدر دن میں، کمال شجاعت مولا کائنات ظاہر کرنے والی جنگ احد دن میں، یہودیت کو نیست و نابود کر کے اسلام کا پرچم پھیلانے والی جنگ خیبر دن میں، کل کفر کے خاتمے کے بعد کل ایمان کی سربلندی کی داستان بیان کرنے والی جنگ خندق دن میں، اسلام کی سربلندی اور پیغمبر اسلام کو فتح مبین کی سند دینے والی صلح حدیبیہ دن میں، اور سب تو جانے دیجئے رسول اور اہل بیت رسول کی عظمت اور ان کی طہارت کو بیان کرنے والا واقعے قصہ دن میں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بھائی شہزادی کونین نے یہ ارشاد فرمایا نہیں کہ ایک روز بابا میرے گھر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ذوب محسوس ہو رہا ہے، اے میری پارے جگر فاطمہ مجھے کسائے یمانی اڑا دو۔ دیکھیے، اب چونکہ اس واقعے سے عظمت پیغمبر اسلام کا اظہار ہونا ہے، اس لیے میں 2 قدم آگے بڑھ رہا ہوں۔ شہزادی سے رسول نے کہا،
مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے، مجھے یمنی چادر اڑا دو۔ شہزادی نے اپنے بابا کو چادر اڑا دی، اور اب اس کے بعد خود شہزادی فرماتی ہیں کہ اب جب میں نے پلٹ کے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا تو میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دیکھیں، نبی کے چہرے کی چمک کو سمجھانے کے لیے شہزادی نے چاند کا سہارا لیا ہے، ورنہ کہاں یہ چاند اور کہاں میرے رسول کا چمکتا ہوا چہرہ۔ چاند کا نور بھی میرے نبی کے چہرے کے نور کا صدقہ ہے، مگر شہزادی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ جیسے 14ویں کے چاند میں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ جس کے بعد اضافے کی گنجائش نہیں، ویسے میرے بابا کا چہرہ اتنا زیادہ چمک رہا تھا کہ جس کے بعد اور زیادہ نور کے بڑھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اچھا، واقعہ دن کا ہے، ذرا غور کیجئے گا، واقعہ دن کا ہے، اور شہزادی فرماتی ہیں کہ اس دن میں میرے بابا کا چہرہ اس طرح سے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چراغ کو اگر آپ رات میں کسی مقام پر جلائیں گے نور پھیل جائے گا، لیکن اسی چراغ کو اگر دن میں جلا دیجئے چراغ بے نور نظر آئے گا، چراغ کی روشنی نظر نہ آئے گی، چراغ کا نور دکھائی نہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قوی سورج چمک رہا ہے۔ تو جب قوی چمک رہا ہو تو کمزور کی چمک نظر نہیں آتی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن شہزادی فرماتی ہیں کہ میرے بابا کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی کے چہرے میں اتنا نور تھا کہ اس نور کے سامنے آفتاب کا نور بھی مان پڑ گیا۔ بھئی آپ اگر توجہ فرمائیں تو میں ایک جملہ کہوں، نبی کے چہرے کے نور کے سامنے آفتاب کا نور مان پڑ گیا۔ اس قدر باعظمت ہے رسول کہ جس کی عظمتوں پر نہ پردہ ڈالنا ممکن ہے نہ جس کی عظمتوں کو سمجھ پانا ممکن ہے۔ اب بات عظمت رسول کی آگئی تو میں آپ سے 2 منٹ اس سلسلے سے لیتا ہوں۔ خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ یہ سب سے پہلے کا مطلب سمجھے آپ؟ سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ نے اپنے نبی کے نور کو خلق نہیں فرمایا تھا، یہ زمین کا خاکی فرش نہیں تھا، یہ آسمان کے نیلگو شامیانہ نہیں تھا، شمس و قمر کی قندیلیں نہیں تھیں، ستاروں کے قمقمے نہیں تھے، ہواؤں میں حرکت نہیں تھی، پہاڑوں میں بلندی نہیں تھی، سمندروں میں پانی نہیں تھا، دریاؤں میں روانی نہیں تھی، انسانوں کا پتہ نہیں تھا، ملک کا وجود نہیں تھا، جنوں کی خلقت نہیں تھی، جہنم خلق نہیں ہوا تھا، جنت پیدا نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لفظ کچھ جو میں بول رہا ہوں یہ بھی نہیں تھا۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پھر تھا کیا تو بتا نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ بتانے کے لیے جو جملہ بولوں گا وہ نہیں تھا، جس لفظ کا استعمال کروں گا وہ نہیں تھا۔ اللہ اور بس اللہ، ایسے ہو کے عالم میں، ایسے سناٹے کے ماحول میں پروردگار نے اپنے نبی کے نور کو خلق فرمایا، اور جب یہ میرے نبی کا نور خلق ہوا تو اس نور نے پیدائش کے بعد اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے ہوئے ذوق عبادت میں اس نور نے اپنی پیشانی کو سجدہ پروردگار میں جھکا دیا، اور اب یہ نور جب سجدہ خالق میں گیا تو پھر 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں، 1-2 دن کے لیے نہیں، 1-2 ہفتے کے لیے نہیں، 1-2 مہینے کے لیے نہیں، 1-2 سال کے لیے نہیں، 1-2 100 سال کے لیے نہیں، 1-2 ہزار سال کے لیے نہیں، 70,000 سال تک میرے نبی کا نور سجدہ پروردگار میں رہا۔ دیکھیں، میرے لیے بیان کر دینا بہت آسان، آپ کے لیے سن لینا بہت آسان، لیکن جس نے اتنا طویل سجدہ کیا اس سے پوچھئے کتنی محنتوں کا سامنا تھا، کتنی مشقتوں کا سامنا تھا۔ 70,000 سال کے طویل سجدے کے بعد جب اس نور نے اپنی جبین نیاز کو بانداز بے نیازی سجدہ پروردگار سے اٹھایا
تو اب زبردست محنت اور زبردست مشقت کے نتیجے میں اس کی نورانی پیشانی پر کچھ پسینے کے قطرے ابھرے۔ پروردگار نے اپنے نبی کی نورانی پیشانی کو دیکھا، پیشانی پر ابھرے ہوئے پسینے کے قطروں کو دیکھا، قطروں کے پیچھے کے سبب کو دیکھا، سبب کے پیچھے کے جذبے کو دیکھا، جذبے کے ساتھ اس کی صداقت کو دیکھا، اور اس کے بعد قدرت نے آواز دی، اے میرے حبیب، میرے سجدے میں یہ تیری پیشانی پر پسینے کے قطرے آئے ہیں تو اب میں ان قطروں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آدم اسی سے بنیں گے، نوح اسی سے بنیں گے، ابراہیم اسی سے بنیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ اسی سے بنیں گے۔ 1,23,999 پسینے کے قطرے میرے نبی کی پیشانی سے ٹپکے، اور ہر قطرے سے ایک نبی کی تخلیق ہوئی۔ اب اس مقام پر میں اپنے سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب سارے انبیاء میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں تو ہے کسی انسان کی زبان میں دم جو یہ کہہ سکے کہ ان نبیوں کی رگوں میں محمد کا پسینہ نہیں ہے؟ بھائی جب ہر نبی پیدا ہی ہوا ہے میرے نبی کے پسینے سے تو ہر نبی کی رگ میں میرے نبی کا پسینہ دوڑ رہا ہے۔ تو اب اس مقام پر آنے کے بعد میں ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اب آل محمد کا مقابلہ کوئی گناہگار کیا کرے گا؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، ہمارے علماء نے یقیناً سورج سے مراد رسول کو لیا، چاند سے مراد مولا کائنات کو لیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس نظام کائنات میں چاند اور سورج دن اور رات کا بھی اپنا ایک مستقلاً رول ہے، اپنا مستقلاً ایک کردار ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اللہ نے چاند کی قسم کھائی، اللہ نے دن کی قسم کھائی، اللہ نے رات کی قسم کھائی۔ اب آپ دیکھیں یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے کتنی مربوط ہیں۔ سورج چاند سے مربوط، چاند فضاؤں سے مربوط، فضائیں موسم سے مربوط، اور انہی موسموں میں کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی برسات آتی ہے۔ یہ سب سورج اور چاند کی ہی دین ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، سورج کا تعلق دن سے ہے، چاند کا تعلق رات سے ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سورج اور چاند دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ہٹ جائے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ اب ذرا غور کیجئے، سورج گرمی دیتا ہے، اب ذرا نظام پروردگار دیکھیے، چونکہ سورج گرمی دیتا ہے یہ پوری کائنات ایک دم دہک نہ اٹھے، اسی لیے اللہ نے سورج کے ساتھ ساتھ چاند کو بنایا تاکہ سورج کی گرمی معتدل ہو جائے۔ جب سورج دن میں گرم کر لیتا ہے پوری فضا کو تو اللہ چاند کو نمودار کرتا ہے جو اس گرمی کو معتدل کر دیتا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے سورج ہی اس کائنات میں ہوتا، چاند نہ ہوتا، تو آپ تو جانتے ہیں نا سورج گرمی دیتا ہے اور اس کی گرمی کو معتدل چاند کرتا ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا اور صرف سورج ہوتا تو یہ کائنات دھیرے دھیرے اتنی گرم ہو جاتی کہ ایک دن یہ تنور بن جاتی، پوری کائنات دھک اٹھتی، اور جب پوری کائنات دھک اٹھتی تو پھر کسی ذی روح کا اس دنیا میں رہ پانا مشکل ہو جاتا۔ متوجہ رہیے گا، کسی ذی روح کا اس دنیا میں رہ پانا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ پوری کائنات انگاروں کا ایک گولا بن جاتی، انسانی بستیاں جل کے خاک ہو جاتی،
انسان مر کے تمام ہو جاتے، کسی ایک آدمی کا اس کرۂ ارض پر پتہ نہ چلتا اگر صرف سورج ہوتا اور چاند نہ ہوتا۔ اچھا بالکل اس کے برخلاف، اگر صرف چاند ہوتا سورج نہ ہوتا تو چاند ٹھنڈک دیتا ہے، اس کی ٹھنڈک کو سورج اپنی گرمی سے معتدل کرتا ہے۔ اگر صرف چاند ہوتا سورج نہ ہوتا تو یہ صرف ٹھنڈک ہی تو دیتا، تو ٹھنڈک دیتے دیتے ایک وہ منزل آ جاتی کہ جب پوری دنیا برف کا گولا بن جاتی، برفیلی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی، ہر ذی روح منجمد ہو کے رہ جاتا، اور جب ہر ذی روح منجمد ہو کے رہ جاتا تو انصاف سے بتائیے انسانی بستیاں بستی، انسان محفوظ رہ پاتے؟ کیا انسان زندہ رہ پاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالی سورج ہوتا تو بھی انسان ختم ہو جاتا، ساری خالص چاند ہوتا تب بھی یہ انسان تمام ہو جاتے۔ اللہ نے ان دونوں کو پیدا کر کے یہ پیغام دیا کہ ہم نے اعتدال پیدا کیا ہے ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد، اور یہ اعتدال اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کی بستی اس دنیا میں بسی رہے۔ بھئی آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ پورا نظام کائنات پروردگار کا اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی بستیاں بسی رہیں، انسان زندہ رہے، آدم کی اولاد محفوظ رہے، ختم نہ ہو، مرنے نہ پائے۔ تو بھائی جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان زندہ رہے، ختم نہ ہو، مرنے نہ پائے، تو بالکل طے ہو گیا کہ اللہ کی منشا اس انسان کی بقا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دہشت گردی پھیلائے، کوئی شخص خون ریزی کرے، کوئی شخص بے خطاؤں کا خون بہائے، تو یہ اپنے وقت کا ظالم و ملعون تو ہو سکتا ہے، اللہ والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنی اذیت تمہیں دی گئی ہے۔ مگر اب ذرا کردار رسول دیکھیے، مشہور و معروف واقعہ ہے میرے نبی کی زندگی کا۔ ایک راستے سے روز گزر ہو رہا ہے، ایک ضعیفہ ہے جو سر پر کوڑا پھینک رہی ہے۔ ایک دن گزرے رسول تو کوڑا نہیں پڑا۔ ارے بھائی اطمینان سے گزر جانا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ادا کرتے رسول کہ آج بچ گیا، آج کوڑا نہیں پڑا۔ مگر جب کوڑا نہیں پڑا تو پیغمبر اسلام نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، وہ عورت کہاں گئی جو روز میرے سر پر کوڑا پھینکا کرتی تھی؟ کسی نے بتا دیا کہ وہ بیمار ہے۔ بس پیغمبر اس کے دروازے پر پہنچے۔ دیکھیں اسلام نے اجازت دی ہے، جتنی اذیت تمہیں دی گئی ہے اتنی ہی اذیت دے کے تم بدلہ لے سکتے ہو۔ اسی کا نام قصاص ہے اسلام میں۔ تو رسول اگر چاہتے تو وہ جو کوڑا ڈال رہی تھی اس کا بدلہ لے لیتے، مگر بدلہ لے لیتے تو مزاج اسلامی کہاں سمجھ میں آتا؟ پیغمبر نے بدلہ نہیں لیا، اس کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا۔ اب دیکھیں اس نے مزاج انسانی کے تحت سوال کیا، کون ہو تم؟ میرے نبی کا میں محمد بن عبداللہ۔ اب اس کا ذہن فوری طور پر جیسے ایک انسان کو سوچنا چاہیے ویسے اس نے سوچا۔ اس نے کہا محمد اب آئے ہو جب میں اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس کا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ گئی کہ مجھ سے بدلہ لینے آئے۔ مگر میرے نبی نے کیا کہا؟ اے ضعیفہ گھبرا نہیں، میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو تیری مزاج پرسی کرنے آیا ہوں۔ اب اگر آپ اجازت دیجئے تو میں ایک جملہ کہوں۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تیری مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تعلیمات اسلامی کا مجسمہ میرا رسول، اس کے کردار کے نتیجے میں جو فقرہ اس کے دہان اقدس سے نکلا وہ فقرہ نہیں تھا، ایمان کی وہ بجلی تھی جو اس کے کافر ذہن کو جلا کے چلی گئی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ اگر دشمن کمزور ملے تو بدلہ لے لو۔ یہ بدلہ لینے کے بجائے خیریت پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا مزاج ہمارا جیسا نہیں ہے۔ نہیں چوکے آپ۔
آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کے جملہ کہہ دوں، اس ضعیفہ نے سوچا کہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر دشمن کمزور ملے تو بدلہ لے لیں، یہ بدلہ لینے کے بجائے ہماری خیریت پوچھ رہا ہے، یہ بدلہ لینے کے بجائے ہماری خدمت کرنے کو تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہمارا جیسا نہیں ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ اس نے محسوس کر لیا یہ ہمارا جیسا نہیں ہے، اور جیسے ہی اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارا جیسا نہیں ہے، کہا اے محمد آج تک میں تمہاری بدترین دشمن تھی، مگر اب کلمہ پڑھو، میں دین اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں تمہاری دوستدار بننا چاہتی ہوں۔ بھائی میں ایک جملہ کہوں، جب تک وہ یہ سمجھتی رہی محمد ہمارے جیسے، تب تک کافرہ رہی، جیسے ہی اپنے سے بلند سمجھا ویسے ہی کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو گئی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا میرے نبی کے کردار نے کیا چیز ظاہر کی؟ محبت، پیار، چاہت کا جذبہ۔ یہ تو بہت بعد میں دنیا والوں نے کہنا شروع کر دیا، ورنہ یہ بنیادی اصول اسلام کا ہے، جیو اور جینے دو۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، خود بھی زندہ رہو، دوسرے کو بھی زندہ رہنے دو۔ تو بھائی اللہ کا قانون، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، نظام کائنات اس نے جو بنایا، یہ نظام کائنات بتا رہا ہے کہ اللہ انسانوں کی بستیوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے۔ کردار رسول بتا رہا ہے مار دینا تو بڑی بات، ہم اذیت دینا بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو خدا کا نظام بھی بتا رہا ہے انسانوں کی زندگی اللہ کو محبوب ہے۔ پروردگار کا رسول اپنے طریقے سے یہ سمجھا رہا ہے کہ انسانوں کو خوش دیکھنا ہمارا کردار ہے۔ تو بس اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس مقام پہ ایک جملہ کہوں، اے دنیا والو، اسلام کا مزاج اگر جاننا چاہتے ہو تو شہنشاہوں کے کردار میں اسلام نہ ڈھونڈنا، بادشاہوں کے کردار میں اسلام نہ ڈھونڈنا۔ اگر اسلام جاننا ہے تو یا اس خدا سے جانو جس نے دین بنایا ہے، یا اس رسول سے جانو جو دین لایا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا محمد۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پروردگار نے بڑے شدید لفظوں میں کسی بھی بے خطا کو مار دینے کی مذمت کی ہے۔ اسلام اور غیر اسلام کی کوئی بحث نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان کوئی بھی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، کسی کے ساتھ ظلم کرو، کسی کو پریشان کرو، کسی کو تڑپاؤ، کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ نہیں، اسلام کہتا ہے جتنا ممکن ہو سکے تم راحت پہنچاؤ، دوسروں کو سکون پہنچاؤ۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی اپنے پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لے، اسلام اسے گنہگار نہیں بناتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم معاف کر دو گے تو تم نیکیوں کے حقدار بن جاؤ گے۔ یہ ہے مزاج اسلامی، یہ ہے تعلیم اسلامی۔ کسی کو اذیت مت دو، کسی کو تکلیف مت دو۔ بس میرے دوستو، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ 1400 سال سے ہم حسین ابن علی پر جو رو رہے ہیں، ہم حسین ابن علی کا جو ماتم کر رہے ہیں، وہ اسی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ جس گھرانے سے یہ تعلیم ملی تھی کہ کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو ستاؤ نہیں، اسی گھرانے کا چشم و چراغ تھا حسین۔ جس رسول نے پیار و محبت کی تعلیم دی تھی، اسی رسول کا نواسا تھا حسین۔ کلمہ پڑھنے والوں نے خط بھیج بھیج کے حسین کو بلایا تھا۔ حسین اپنی مرضی سے کربلا نہیں آئے تھے، کوفے والوں نے خط بھیج بھیج کے بلائے تھے۔ حسین ان خطوں کی بنیاد پر کوفے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے، لیکن مہمان بلانے کے بعد ان کوفے والوں نے کیا کیا؟ آپ سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔
پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اکرم الضیف ولو کانا کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جانے یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے نبی کے نواسے کو مہمان بلا کے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا۔ ارباب عذاب سنیں گے، 2 محرم کو حسین کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، اور روایتوں کے سہارے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 7 محرم جب تاریخ آئی تو یہ وہ قیامت کی تاریخ تھی جب خیام حسینی میں 1 قطرہ پانی کا نہیں تھا۔ حسین تو اسی دن سے پیاسے ہیں جس دن سے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹے، عباس اسی دن سے پیاسے ہیں جس دن سے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹے، زینب اسی روز سے پیاسی ہیں جس روز سے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ لیکن 7 محرم وہ قیامت کی تاریخ تھی جب 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاسا تھا۔ خیموں میں بچے تڑپ رہے ہیں، العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا لگا کے تسلی دے رہی ہیں، لیکن مائیں تسلیاں کہاں تک دیں، اس لیے کہ کوئی سبیل آب نہیں ہے۔ چاروں طرف سے بچے بے چین ہو کے دوڑتے ہیں، کبھی کسی کے پیروں سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیروں سے لپٹ جاتے ہیں، اور آخری مرحلہ وہ آتا ہے جب ہر بچہ آ کے جناب عباس کے قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے آقا ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ بس ارباب اعزا، میں اپنی منزل پر آ گیا، آج مجھے اپنے آقا حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھنے۔ کون عباس؟ علی کی تمنا عباس، ام البنین کی آرزو عباس، حسین کی قوت عباس۔ دیکھیں دنیا میں بھائی کو بھائی کی طاقت کہا جاتا ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں یہ صرف کہا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ ہم نے کہیں نہ دیکھا کہ اگر کسی کا بھائی مر گیا ہو تو جو بھائی زندہ بچا ہے وہ اٹھ نہ پائے۔ آپ نے پتہ نہیں محسوس کیا یا نہیں کیا، دنیا میں ہم نے نہ جانے کتنے بھائی دیکھے جو ایک بھائی کی موجودگی میں مر گئے، لیکن جو بھائی زندہ رہ گیا مر جانے والے بھائی کی یاد میں وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اٹھ نہ پائے۔ یہ صرف ہم نے کربلا میں دیکھا، جیسے ہی عباس گھوڑے سے گرے آواز دے آقا میرا آخری سلام، حسین نے کمر پکڑ لی، اے میرے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، تیرے بعد حسین سے کھڑا نہیں رہا جاتا۔ ارباب اعزا، وہ تو کہیے شہزادہ علی اکبر موجود تھا جس نے اپنے باپ کا بازو پکڑا، بابا گھبرائیے نہیں، ابھی علی اکبر زندہ ہے۔ حسین بے چین ہو گئے، اے میرے لال مجھے کسی طرح میرے بھائی کے سرانے پہنچا دو۔ دیکھیں عزادارو، جناب عباس کی شہادت یا جناب عباس کی جنگ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، میں تو شہادت جناب عباس پر بس صرف 3 مرثیے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور تینوں مرثیوں کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی۔ پہلا مرثیہ حسین کا، دوسرا مرثیہ سکینہ کا، اور تیسرا مرثیہ اس زینب کا جو عباس کے رہتے دل قوی ہے، لیکن عباس کی شہادت کے بعد اس کا دل ٹوٹ گیا۔ فضا میں آواز گونجی، آقا میرا آخری سلام۔ علی اکبر کا سہارا لے کر حسین اپنے بھائی کے سرانے پہنچے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب حسین اپنے بھائی کے سرانے پہنچے تو ایک مرتبہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ جانے کے بعد عباس کے منہ پہ اپنے منہ رکھا، آواز دی میرے بھائیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میرا حال کیا ہو گیا؟ اے عباس تم کیا گئے، حسین کی طاقت ختم ہو گئی۔ اے عباس تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جانے پر کیا قیامت آ جائے گی؟ اے عباس یہ فوجی جو آج تک سکون سے سو نہیں پائے، اب تیرے جانے کے بعد یہ سکون سے سوئیں گے۔
وہ زینب جو اب تک تیری موجودگی میں سکون سے سوتی تھی، اب اس زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا۔ اے عباس، اب شام غریبہ کا سناٹا جب آئے گا تو زینب فریاد کرے گی، ارے میرے شیر کہاں ہو؟ زینب اکیلی ہو گئی۔ حسین بھائی کے منہ پر منہ رکھ کر روتے رہے، بڑی دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ پھر اس کے بعد بھائی کی وصیت کے مطابق جنازے کو مقتل میں چھوڑا، خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر در خیمہ کی طرف حسین بڑھے۔ بچوں نے دیکھا علم ہوا میں لہرا رہا ہے، سکینہ نے دیکھا علم ہوا میں لہرا رہا ہے۔ سب بچے یہ سمجھے کہ عباس پانی لے کر آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے بچے کہہ رہے تھے، اب نہ گھبراؤ، ہمارا سقا پانی لے کر آ رہا ہے۔ لیکن خدا کسی کی امید کو نا امیدی میں نہ بدلے۔ جب حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر در خیمہ پر پہنچے، سکینہ نے اپنے چچا عباس کو نہ دیکھا۔ بر روایت کہتی ہے ایک مرتبہ شہزادی دوڑی، باپ کے قدموں سے لپٹ کر ایک مرتبہ چیخا، آواز دی، بابا اتنا بتا دو میرا چچا کہاں رہ گیا؟ سکینہ کا یہ وہ سوال تھا کہ جس پر حسین ایک بار ڈاڑ مار کر روئے اور اس کے بعد فرات کا رو کر کے آواز دی، اے عباس اب تم ہی بتاؤ حسین سکینہ کو کیا جواب دے؟ ارباب اعزاز، یہ وہ منزل تھی کہ جب شہزادی کو یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ میرا چچا مار ڈالا گیا۔ بس سنیے گا، بہت جلدی جلدی میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ بس شہزادی پلٹ کے آئیں بچوں کے بعد، اور وہ بچے جو خالی کوزہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک کے ہاتھ سے کوزہ لے لے کے شہزادی نے زمین پر توڑنا شروع کر دیا۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ دیے، شہزادی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہے بچوں پھینک دو کوزے، اب پانی نہیں ملے گا۔ ارے میرا چچا مار ڈالا گیا۔ یہ اتنا شہزادی سکینہ کا کہنا تھا۔ بچے اٹھے، علم کو اپنے گھیرے میں لیا۔ بچوں نے عباس کی شہادت کے بعد پہلا ماتم کیا، واہ عباسا، واہ عباسا۔ زمین کربلا ہل گئی۔ بچوں کے ماتم کی آواز اس خیمے تک پہنچ گئی جہاں میری شہزادی زینب تشریف فرما ہے۔ بھائی 1 یا 1.5 منٹ مجلس تمام کر دی میں نے۔ اس خیمے میں جیسے ہی آواز بچوں کے ماتم کی پہنچی، ایک مرتبہ جناب زینب اپنے مقام سے اٹھی، دوڑ کر در خیمہ پر آئیں، اور اب جو باہر کا منظر دیکھا، حسین سر جھکائے رو رہے ہیں، بچے ماتم کر رہے ہیں، سکینہ سینہ پیٹ رہی ہے اور فرات کا رخ کر کر کے کہہ رہی ہے، اے چچا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے پانی کے لیے آپ کی جان چلی جائے گی تو میں خود پیاس سے مر جاتی، مگر آپ کو کبھی سوکھے ہونٹ نہ دکھاتی، آپ سے کبھی پانی کا مطالبہ نہ کرتی۔ اے چچا اگر ہو سکے تو لوٹ آؤ، اب سکینہ تم سے کبھی پانی نہ مانگے گی۔ شہزادی نے یہ منظر دیکھا، شہزادی زینب سمجھ گئی میرا عباس مارا گیا۔ بس پلٹ کے واپس خیمے میں آئیں۔ بس سنیے، چند جملے مجلس تمام کر دی میں نے۔ پلٹ کے خیمے میں آئیں اور آنے کے آواز دی، بیبیوں ذرا میرے قریب آؤ۔ ساری بیبیاں سمٹ کے شہزادی زینب کے قریب آ گئے۔ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا زینب اب حکم دینے کے لائق نہیں رہی۔ کہا شہزادی بتائیے تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیوں ہمیں بلایا؟ کہا بیبیو یہ بتاؤ، کل جب فوج یزید نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تھا تو تم سب گھبرا کے ہمارے پاس آئی تھی نا؟ کہا ہاں بیبی آئے تھے۔ کہا آنے کے بعد تم سب نے کیا کہا تھا؟ کہا شہزادی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمارے مرد اگر اس جنگ میں مار ڈالے گئے تو ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہماری چادروں کا کیا ہوگا؟ زینب نے کہا تو بتاؤ پھر میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ کہ شہزادی آپ نے کہا تھا بیبیوں گھبراؤ نہیں، تمہاری چادروں کی میں ذمہ دار ہوں، تمہارے پردے کی میں محافظ ہوں۔ میں یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا بیبیوں بالکل صحیح
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.